یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، یہ حضور کے لیے اللہ کا انتخاب ہے۔ رب فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں نا، وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عظمتیں بیان فرماتا ہے۔ رب بھی فرماتا ہے کہ میں نے بھی محبوب کے لیے وہ چنے ہیں گویا جو سب سے زیادہ خوبصورت لوگ تھے۔ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں۔ اور یارو صحابہ پر تبصرے کرتے ہو، ان گلیوں کے بندہ صدقے جائے جہاں سے وہ گزرا کرتے تھے، ان راہوں پہ بندہ جان دے دے جہاں سے وہ اپنا قافلہ لے کے گزرتے تھے۔ آپ معمولی سمجھتے ہیں رسول پاک کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو؟ او بھائی، میرے ساتھ جو لوگ آتے جاتے ہیں وہ میرا انتخاب ہے، دوست احباب کا انتخاب ہے، انتظامیہ کا انتخاب ہے۔ تو جو لوگ مدینے والے رسول کے ساتھ رہتے ہیں وہ رب کریم کا انتخاب ہے، اللہ نے منتخب کیے ہیں۔ اور واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ سارے کام جو ہوتے ہیں نا، سارے کام وہ کسبی نہیں ہوتے، کچھ وہبی بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خاص بنا لیا کرتا ہے۔ یہ خاص لوگ ہیں جنہیں اللہ نے خاص بنا لیا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے نا خاص لوگوں کا انتخاب، ادھر دیکھو میری طرف۔ ابھی نا ایک دوست نے رکا دیا ہے مجھے کہ دعا کریں، میں حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ دعا کریں۔ تو میں تو بڑا چھوٹا آدمی ہوں، یہ تو بہت بڑی دعا بتا دی انہوں نے۔ چر ہویا نا مینوں ترلے لیندے ہاں، تو کدی موڑ میرے ول واگاں، تے خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں، تے خواب میری وچ ماہی آیا تے گل وچ پا لیاں باواں، او لوکو میں ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں، کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ اور ایک درویش کہنے لگے کہ آئی رات وصال دے والی، ربا رات مکن نہ دیوی، سے لمبی کر دے، یہ ملاقات کی رات آئی۔ ہر ایک تڑپتا ہے حضور سے ملاقات ہو۔ نبی دعائیں مانگتے رہے، پیغمبر دعائیں مانگتے رہے کہ وہ کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی دعائیں مانگتے۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، یا اللہ تیرا گھر بنایا ہے، کعبہ سے بسانے والے محبوب بھی بھیج دے۔ حضور کے لیے نبی اور رسول دعائیں مانگتے رہے، امتی تڑپتے رہے، محدثین، مفسرین، مفکرین تڑپتے رہے، یا اللہ محبوب کا جلوہ عطا کر۔ سارے حضور کے لیے دعائیں مانگیں، اور حضور دعا مانگے یا اللہ مجھے عمر نہیں عطا کر دیتا، اے اللہ عمر کو مسلمان کر دے، اسلام کو عزت دے دے۔ سب حضور کو مانگ رہے ہیں۔ کریم نے دعا، آپ بھلا کس بندے کا ذکر کر رہے ہیں جو مرید مصطفیٰ نہیں مراد مصطفیٰ ہے؟ حضور نے مانگ کے لیا، اللہ سے مانگ کے لیا، نبی کریم نے مانگ کے لیا۔ عمر جب گئے نا کلمہ پڑھنے، واقعہ آپ نے سنا ہے، ہمشیرہ سے قرآن پاک سنا، اور پھر حضرت عمر کہنے لگے نہیں بہن اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو اس طرح کر، میرے ہاتھ میں باندھ لیتا ہوں، گلے میں تلوار لٹکا لیتا ہوں، میں کروں آیا سا مار مقامنے نوں، ہن تسی مینوں مار دے لے چلو، اوے متے عمر دی عمر ہی برباد ہو جائے جتھے عمر سوار دے لے چلو، لے جاؤ نا۔ دار ارقم میں حضرت عمر کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں، دروازے پہ حضرت امیر حمزہ کھڑے ہیں، شور پڑ گیا، عمر آ گئے، عمر آ گئے، عمر آ گئے۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کیا ہوا اگر عمر آ گئے تو؟ اچھے ارادے سے آئے ہیں تو استقبال کریں گے، اور اگر کوئی ارادہ گڑبڑ ہے تو اگر وہ عمر ہے تو میں امیر حمزہ ہوں، آج پتہ چل جائے گا، آ گئے ہیں تو آنے دو۔ پیچھے حضور تشریف فرما ہے، کریم بول پڑے، فرمایا حمزہ ذرا جلدی نہ کر، جلدی نہ کر، کیوں بھلا؟ گویا فطرت مسکرا کے کہہ رہی تھی حمزہ کو کوئی آئے تو نہیں نا، انہیں تو بلایا گیا ہے، انہیں تو دعا مانگ کے بلایا گیا ہے، وہ تو بلائے گئے ہیں، تو کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ یہ کچھ لوگ نا پسند نہیں آ جاتے، یہ کچھ لوگ پسند نہیں آ جاتے، قبول نہیں ہو جاتے، کچھ لوگوں کو مانگ نہیں لیا جاتا، کچھ کو رکھ نہیں لیا جاتا، کچھ لوگوں کو کہہ نہیں دیا جاتا تو نے جانا نہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا عشق اجرت طلب نہ تھا ورنہ
ہم تیرے در پہ نوکری کرتے. کچھ تو تڑپتے ہیں نا, تو کچھ کو کہا جاتا ہے یار تو آ جانا, تو رہ جانا. وہ حضرت عمر تو وہ ہیں جنہیں کریم نے اللہ سے مانگا ہے, اللہ سے مانگا ہے. اور پھر کبھی جو حضرت عمر کے بارے میں حضور نے کہا ہے نا, جو محبوب نے فرمایا ہے, حضور نے جو ان کے لیے فرمایا ہے, اس پر کبھی بندہ غور کرنا. حضور فرمانے لگے لوگوں سنو میں نے رات خواب دیکھی ہے, خواب میں نے دودھ پیا ہے. حضور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے, یہ صحیح حدیث میں موجود ہے بخاری میں, فرمایا میں نے اتنا پیا ہے دودھ, اتنا پیا ہے کہ میرے ناخنوں سے بھی نظر آنے لگا. حضور فرمانے لگے دودھ پھر بھی بچ گیا. حضور فرماتے ہیں پتہ میں نے وہ دودھ خواب میں کسے دیا ہے؟ یا رسول اللہ فرمایا عمر خطاب کو دیا ہے. یا رسول اللہ اگر آپ نے دودھ پیا ہے اور بچا ہوا عمر کو دیا ہے, خواب آپ نے سنائی ہے, تو حضور تعبیر بھی تو آپ نہیں بتانی ہے. تو یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے اس کی تعبیر علم ہے, کہ عمر فاروق کو جس طرح اللہ نے مجھے علوم دیے عمر کو بھی علم دیا. اس کی تعبیر علم ہے, اس کی تعبیر وہ نور معرفت ہے. یہ پتہ ہے دودھ اور علم کی آپس میں تشبیہ کیا ہے؟ ہمارے مفسرین فرماتے ہیں جس طرح دودھ جسمانی غذا ہے نا, علم روحانی غذا ہے. حضرت فاروق اعظم کا علم, فقاہت, سمجھداری, معاملہ فہمی, اصول پسندی, ان کے مزاج میں ٹھہراؤ, ثابت قدمی کیوں نہ ہو, جب حضور اپنے ہاتھوں سے دودھ پلائیں اور کئی دفعہ پلائیں, ایسا کی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر, ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے. اور ایک صاحب کہنے لگے کہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد علم ہے, فاروق اعظم کا علم. ایک دن پھر حضور بولے, فرمایا میں نے رات خواب دیکھی ہے. عزیز دوست آپ غور کریں بات پر, تو کیسی کھلی بات ہے. یعنی ساری دنیا کہتی ہے حضور کو خواب میں دیکھے, یہ بخاری ہے. حضور فرمانے لگے میں نے خواب دیکھا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے, میں نے خواب میں دیکھا لوگوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں, کسی کی قمیض پیٹ تک ہے, کسی کی پیٹ سے بھی اوپر ہے. حضور فرماتے ہیں پھر میں نے خواب میں عمر کو دیکھا. عمر فاروق نے اتنی لمبی قمیض پہنی, اتنی لمبی قمیض پہنی کہ نیچے گھسٹ رہی تھی. حضور خواب سنا کے چپ کر کے یا رسول اللہ کرم نوازی کریں, تعبیر بھی تو بتائیں نا. تو رسول کریم نے فرمایا اس کی تعبیر دین ہے. گویا فرما رہے ہیں اتنا لمبا کرتا حضرت عمر نے پہنا ہے کہ عمر تو دین کے اندر لپٹے ہوئے ہیں. سراپا دین, اٹھنا دین, بیٹھنا دین, بولنا دین, آنا دین, فیصلہ کرنا دین. عمر کا ہانس دینا بھی دین, عمر کا رو دینا بھی دین, فاروق اعظم کا بدر میں کھڑے ہونا بھی دین, احد میں آنا بھی دین. اور عمر تو دنیا سے جا رہے تھے, آخری وقت تھا, زخم لگا ہوا تھا, خون بہ رہا تھا, امت رو رہی تھی. دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے, ان میں کتھوں لباں عمر بہادر جڑا مینوں سینے لاوے. سب لوگ پریشان تھے, پر عمر سراپا دین ہے نا. عمر فاروق شدید علیل ہیں, خون بہ رہا ہے. سامنے سے ایک نوجوان گزرا تو اس کا تامد, اس کا پاجامہ, اس کی شلوار ٹخنوں سے ذرا نیچے تھی. تو حضرت عمر کہنے لگے پتر یہ اونچی کر لے, یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. این اس وقت بھی فاروق اعظم دین کی او لے سجنا سا توڑ ہی نہیں بھائی, اسی جان بھی دتی تے راہ تیرے, لے سجنا سا توڑ آخر تک. پانی پرن نہ سہیلیاں تے وہ رنگا رنگ کڑے, پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. اور میرے محبوب نے دنیا میں سامنے بٹھا کے کہا, صحیح حدیث میں موجود ہے, فرمایا عمر میں نے جنت میں تیرا گھر بھی دیکھ لیا ہے. عمر دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی, میں اندر جانے لگا تھا, پھر میں نے کہا عمر بڑا غیور ہے. معنی کیا ہے؟ شارحین کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ حضور نے خود ہی قانون بنایا نا, کسی کے گھر جائیں تو اجازت لے کے جائیں. عمر میں اندر جانے لگا تھا, پھر میں رک گیا. عمر بات سن کے رو پڑے. میں نے بڑی تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت عمر بڑے مزاج کے سخت تھے, پر سجنوں میں نے نا درجنوں کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اتنا روتا بھی کوئی نہیں تھا جتنا عمر روتے تھے. چہرے پہ عاشق دا کام ہی رونا تونا, یہ بنا رویوں نہیں جے منظوری, تے عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے, پاویں وصل ہووے تے پاویں دوری. آنکھیں ہر وقت تر رہتی تھی, ہر وقت تر.
دل تے بوجھ پوے جس ویلے تے پھر بوجھ اٹھاون اکھیاں. حضرت فاروق اعظم کی آنکھیں تر رو پڑے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کرتا. حضور عمر کو تو جو ملا ہے محبوب کے قدموں کے صدقے ملا ہے. حضرت فاروق اعظم کا مزاج. اور پھر حضور نے جو کہہ دیا نا, کچھ لوگ نا بات مانتے ہیں سونی کر کے نہیں مانتے. ایک ہوتا ہے حکم, ایک ہوتی ہے رضا. کبھی کبھی ان دونوں میں فرق بھی ہوتا ہے. استاد جی, حضرت صاحب میں جاؤں, جاؤ یہ حکم ہے, لیکن تو محسوس تو کر, لگتا ہے کہ میں تجھے اجازت نہیں دینا چاہ رہے, تو دل بھی تو پڑھنا. اور میں پوچھ کے آیا جی انہوں نے مینوں آپ آکھیا سی تو جا, اور تو نے سونگا نہیں نہ نیرا پوچھا ہی ہے, تو نے محسوس ہی نہ کیا, تو لفظوں کے ہیر پھیر میں رہا, تو جملے اوپر نیچے کرتا رہا جیسے لوگ موبائل کرتے رہتے ہیں ہر وقت, اسی چکر میں پڑا رہا. تو نے دیکھا تو صحیح, غور ہی نہیں کیا. کبھی نہ رضا میں اتر کر, جو لوگ رضا والے تھے وہ رضا پا لیتے تھے. سانو قید سجن دا گہنا ہے, وہ جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے. پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. کیوں بندہ رضا سے ادھر ادھر ہو, طے کر لیتے ہیں کچھ لوگ, وہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں دروازہ محبوب پہ. عمر نے گزار دی عمر, سارا وقت گزارا سیدنا فاروق اعظم, اپنی زندگی ادھر ادھر نہیں گزاری. من جو لیا, طے جو کر لیا, ایک در پھڑیے پھر انہوں محکم پھڑیے, پھر اس دے ہی ہو کے مریے. پکڑ جو لی, طے جو کر لی, اور گزار دی عمر, ختم ہو گئی. دعا کرو جس کی کہیں لگ گئی ہے اس کی توڑ بھی چڑھ جائے. کوئی نہ سبب کوئی جے محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے. جے محبوب بلاوے ایک دم سر نو پیر بنائیے. وہ کدے سر منگے تے سر دے دئیے, کدے بھی دیر نہ لائیے. یار دا کدے بھی گلا نہ کریے, پاواں سیک دے ہی مر جائیے. یار دا کدے بھی گلا نہ کریے, پاواں سیک دے ہی مر جائیے. او سجنا یہاں تے لائیے ہی نہ, جے لائیے تے پھر توڑ نبھائیے, یہاں تے لائیے ہی نہ. ایک دفعہ حضور کی زبان نور سے نکلا, ایک دفعہ صرف, کہ ایک اویسے کرنی ہے. یہ صحیح مسلم ہے. ایک دفعہ نکلا, ایک اویس کرنی ہے. کرن کی شاخ ہے مراد, اس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں. باپ کا نام عامر ہے, اویس بن عامر کہلاتے ہیں. برس کے نشان تھے. یہ دیکھو یہ ساری نشانیاں حضور نے بتائیں. کتنی جگہ آپ نے سنا ہے حضور نے دیکھا نہیں انہیں. اور یاروں کو ضروری تو نہیں نا کہ کوئی ظاہری طور پر ملے تو تب بھی پتہ چلتا ہے. محبوب کو پتہ ہے کون کہاں کہاں بیٹھ کے روتا ہے. لب واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں, کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی, کتنی مزے کی بھیک. ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی. او دیکھو نا روزے دے دوالے نے غلامہ دیا ٹولیاں, وہ ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں. اور بڑی امید ہے, بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. ایک دفعہ حضور نے فرمایا عمر, ایک اویس بن عامر نام کا شخص ہے, کرن کا ہے, مراد ایک شاخ ہے قبیلے کی, اس سے تعلق رکھتا ہے. ماں کا بڑا فرما بردار ہے. یہ دیکھیں حضور غلاموں کی نشانیاں بتا رہے ہیں, غلاموں کی. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے, اور بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے. فرمایا برس کے نشان ہیں چہرے پہ, برس ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا, درہم کے مطابق نشان ہوگا. ماں کا فرما بردار ہے. اور حضور نے فرمایا عمر اس بندے کی شان اتنی ہے کہ وہ اگر اللہ کو کوئی قسم دے دے تو رب پوری کر دیتا ہے. فرمایا اگر عمر تیری ملاقات ہو گئی نا تو اس سے اپنے لیے دعا کرا لینا. بس طے کر لیا حضرت عمر نے. جو بندہ بھی یمن سے آئے, عمر پوچھیں اویس کو جانتے ہو,
अवैस को जानते हो? जो भी मिले ना, हज़रत उमर पूछें अवैस को जानते हो? एक वक्त वो आ गया कि हज़रत अवैस खुद ही आ गए। हज़रत उमर की मुलाकात हो गई। आप ज़रा देखना, निशानियाँ बता रहे, कहने लगे आपका नाम अवैस बिन आमिर है, मुराद की शाख से हैं, ये चेहरे पर निशान हैं, माँ के फरमा बरदार हैं। कहाँ? कहने लगे उठाओ फिर हाथ, मेरे लिए दुआ करो। हज़रत अवैस बिन आमिर, अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे उमर मैं आपके लिए दुआ करूं? फरमाया करो ना, इसलिए कि मदीने वाले हबीब ने कहा था दुआ कराना। हुजूर ने करो ना दुआ, हमने तो तय कर लिया। एक नक्शा महबूब ने बताया था एक दफ़ा कि वहाँ से आएगा, एक दफ़ा वो नक्शा बताया था कि वो कर्न का, यमन का, एक दफ़ा कहा था वो आएगा। बस फिर मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बनाउंदे ही गुजर गई। सारी ज़िंदगी पूछा अवैस तो नहीं नाम, फिर वो मिल गए तो कहा दुआ करो, दुआ कराई। फिर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अवैस करनी से कहने लगे आप कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? ये सारा कुछ सही हदीस में मौजूद है। तो हज़रत अवैस करनी कहने लगे मैं कूफे जाने का इरादा रखता हूँ। कहा मैं कूफे के गवर्नर के नाम ख़त लिख दूँ कि अवैस आ रहा है? तो हज़रत अवैस करनी कहने लगे ना 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 ना, हमें प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, मैं ना सादा रहना पसंद करता हूँ। असी किसी दे कुछ नहीं लगते, ना कोई साडा दर्दी, बस कोने में पीछे। हम कोई स्टेज के शौकीन लोग हैं, हम कोई नारों के शौकीन लोग हैं, हम कोई तस्वीरों के शौकीन, हम तो पीछे बैठना बस, किसी को नज़र आए ना आए। उमर ने तो खुद बता दिया ना कि मदीने वाले की नज़र में हैं आप नज़र में हैं। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है उनकी मेहरबानी है। जब उनकी नज़र में है तो फिर कैमरे की नज़र में आए चाहे। हज़रत अवैस कहने लगे ज़रूरत कोई नहीं, मैं पीछे रहना पसंद करता हूँ। तो हज़रत उमर ने कूफे भेज दिया। एक बड़ा रईस आया हज़रत उमर से मिलने कूफे का। तो जनाब उमर फरमाने लगे अवैस करनी को जानते हो? का हुजूर जानता तो हूँ, अवैस बिन आमिर को जानता तो हूँ, हज़रत अवैस बिन आमिर को, लेकिन वो तो पीछे पीछे रहते हैं, घर भी उनका सादा, हालात भी ज़्यादा वुसत वाले नहीं। हज़रत उमर कहने लगे तुम्हें बंदे की शान का नहीं पता। वो बंदा हज करने आया हुआ था मक्के, हज़रत उमर से मिले, कूफे के रईस थे। तो हज़रत उमर कहने लगे वापस जाना तो उससे दुआ कराना। ये रईस वापस गए, हज़रत अवैस से मुलाकात हुई रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो कहने लगे मेरे लिए दुआ करें। वो कहने लगे आप हज करके आए हैं, आप दुआ करें। कहा नहीं आप करें। कहने लगे आप हज करके आए, आप करें। वो कहने लगे नहीं आप करें। तो हज़रत अवैस समझ गए, कहने लगे उमर से मिल के आए, उमर से मिल के आए हो। तो एक बातें सिर्फ हज़रत उमर की और अर्ज़ करनी है। दुनिया जो होती है ना, दुनिया इंसान के पास आए कोई अर्ज नहीं, लेकिन अगर बंदे का दुनिया से इश्क हो जाए तो ये बड़ा खौफनाक है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देख लिया ना रब की मार्फत का जलवा, जब हुजूर के अनवार तजल्लियात देख लिए, जब रसूल कायनात अलैहिस्सलाम के हुस्न के जलवे देख लिए, तो फिर दोबारा दुनिया की दौलत पर उनका दिल कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्हें दुनियादारी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। खुतबा दे रहे हैं तो यहाँ पे मंद लगे हुए हैं। ईद की नमाज पढ़ने हज़रत उमर जा रहे हैं, ईद की नमाज पढ़ने तो पैरों में जूता कोई नहीं। हज़रत फ़ारूक आज़म हज करने के लिए तशरीफ ले गए तो बादशाहों के प्रोटोकॉल नहीं होते। आज भी हज के मौके पर VIPs के लिए अलहदा बंदोबस्त नहीं होता, लेकिन मशरिक से मगरिब तक जिस बंदे की हुकूमत है, सहाबा कहते हैं वो हमारे साथ गए तो अपने पास एक इजाफी चादर और ले गए। रास्ते में सफ़र करते थे तो सिर्फ किसी दरख्त की टहनी पर डाल के छाँव कर लेते थे। कई दफ़ा ज़मीन पे कुछ बिछाते थे, कई दफ़ा कुछ भी नहीं बिछाते थे, इसलिए कि इधर फिर तवज्जो होती नहीं ना, तवज्जो उधर हो जाती है, तवज्जो उधर हो जाती है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं, क्योंकि जैसे मेरे महबूब हैं ऐसा। हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चमकता दमकता फरमान मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे उमर कोई हमसे पहले नहीं इस्लाम लाए, लेकिन दर्जा ज़्यादा ले गए। फरमाने लगे तुम्हें पता है उमर दर्जा कैसे ज़्यादा ले गए? इसलिए कि उमर को दुनियादारी में कोई रग़बत ही नहीं थी। उन्होंने अपना दिल हर तरफ से तोड़ के रब रसूल के साथ जोड़ लिया। कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई मामला ही नहीं था। हम ना बहुत ज़्यादा दुनियादारी करते हैं।
ہر وقت مادہ پرستی کی باتیں کرتے ہیں، دولت الا ماشاءاللہ مذہبی لوگوں کو بھی اپنے گرویدہ کر لیتی ہے، ساتھ اپنے ملا لیتی ہے۔ دوسری بات حضرت فاروق اعظم میں جو بہت اہم تھی، بس میں بات ختم کر رہا ہوں، آپ توجہ کریں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنا احتساب بڑا کرتے تھے۔ ہم نے ساری زندگی نکال دی ہے لوگوں کا احتساب کرنے میں، لوگوں کا حساب کیا، اپنا کبھی نہیں کیا۔ ہم نا اپنے تئی تو ہم یہ کہتے ہیں جی مجھے تو یاد نہیں کبھی کسی نے کوئی زیادتی کی تھی ہوگی، میں تو بندہ ہی بڑا اچھا ہوں جی، وہ جی آپ کو پتہ ہی نہیں جی بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے جی، فلانی نیکی بھی میرے کھاتے، فلانی نیکی۔ بلکہ ہم جب لوگوں پر تبصرہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی نفی کی جائے اور اپنا اس بات کیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک باغ میں حضرت عمر کے ساتھ میں گیا، حضرت عمر پہلے پہنچ گئے، میں بعد میں گیا، تو درمیان میں نا ایک درخت کا فاصلہ تھا۔ اس بندے کی بات کر رہا ہوں جسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت دی، ان کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں فرمایا شیطان تجھے دیکھ کے رستہ ہی بدل جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے ساتھ میں گیا، درمیان میں ایک درخت صرف رہ گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق اپنے آپ سے بات کرتے کہتے ہیں عمر ابن خطاب اللہ سے ضرور ڈر، ورنہ اللہ تجھے ضرور عذاب دے گا، ڈر جا اللہ سے۔ اپنا احتساب کرتے، اپنے اوپر توجہ رکھتے ہیں۔ ہم اپنے کپڑوں کا، بالوں کا، کنگھی کا حساب رکھتے ہیں، حضرت عمر اپنے باطن کا حساب رکھتے ہیں۔ وہ غور کرتے تھے کہ میری باطنی کیفیات کیا ہیں، میں کہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ ایک تو حضرت عمر سے پیار کریں کھول کے، ان سے محبت کریں کھول کے۔ میں آپ سے عرض کروں، میں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پڑھتا ہوں نا، ان کی باتیں دیکھتا ہوں تو اندر دیوانگی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نا کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اتنے بڑے لوگ بھی دنیا میں آئے، اور میں دعوے اور ذمہ داری سے کہتا ہوں ملت کے جوانوں حضرت عمر کو پڑھو، حضرت عمر کو سنو، حضرت فاروق اعظم کے حوالے سے معلومات جمع کرو۔ اگر تم حضرت عمر کو پڑھنے سننے میں کامیاب ہو گئے تو فاروق اعظم سے عشق کرو گے، سمجھ آئے گی زندگی کیسے جی جاتی ہے اور بھرپور کیسے جیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حضرت عمر کو پڑھا جائے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھا جائے، سنا جائے۔ حضرت عمر کی زندگی میں دو ہی باتیں، دنیا سے بے رغبتی پوری، مال دولت گاڑیاں کوٹھیاں رکھیں آپ لیکن ان سے عشق نہ کریں، عشق اللہ رسول سے۔ اور دوسری بات حساب اپنا کرنا، اپنے باطن کا خیال رکھنا ہے کہ اندر اجڑ پجڑ تو نہیں گیا، اندر کی کیفیات کیا ہیں اس کا خیال رکھنا ہے۔